السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ ہے خیست یا وسخت ثیابی یا لبسی۔ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ نے میرے کپڑے گندے کر دیے، آپ نے مجھے گندا کر دیا، جیسے مثال کے طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم ان کو اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ کبھی کبھی خیست بھی کہا جاتا ہے اور کبھی کبھی وسخت بھی کہا جاتا ہے۔ وسخت، ٹھیک ہے، وسخت یعنی آپ نے گندا کر دیا، یا خیست آپ نے گندا کر دیا۔ تو خیست اور وسخت میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ لہجوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ثیابی اور لبسی سیم چیز ہے۔ ثیاب بھی کپڑوں کو کہتے ہیں اور لبس بھی کپڑوں کو کہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ثیابی کبھی کبھی اس کپڑے کو کہتے ہیں جب آپ نے پہنا نہ ہو، ٹھیک ہے، راہ کپڑے کو بھی ثیاب کہتے ہیں۔ اور لبس جو ہے اس وقت کہتے ہیں جب وہ کپڑا ملبوس تن ہو، یعنی آپ نے پہنا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی ہم اس کو لبس کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ خیست یا وسخت ثیابی یا لبسی، خیست یا وسخت ثیابی یا لبسی۔ تو خیست کہیں یا وسخت کہیں، ان دونوں میں سے ایک لفظ کہیں، اور ثیابی اور لبسی میں بھی ایک ہی لفظ کہیں۔ تو مثال کے طور پر ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں خیست ثیابی یا خیست لبسی، یا وسخت ثیابی یا وسخت لبسی۔ تو بول چال میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ثا کی جگہ سین اور سین کی جگہ ثا کو نہیں بولنا۔ ان چیزوں میں تھوڑا سا ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ لہجے سیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے گندا کر دیا، خیستنی یا وسختنی، تو نی کہتے ہیں، لیکن کیونکہ کپڑوں کو گندا کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں خیست ثیابی یا خیست لبسی یا وسخت ثیابی یا وسخت لبسی۔ الجماع وسخ المکان کلہ، الجماع وسخ المکان کلہ، الجماع یعنی انہوں نے، ان سب نے، وسخ گندا کر دی، المکان جگہ، کلہ ساری۔ عربی میں مکان جو ہے وہ مذکر ہے تو اس لیے ہم کہیں گے المکان کلہ، ورنہ ہم کہتے کلہا اگر مؤنث ہوتے تو۔ لیکن یہاں پہ اردو میں کیا ہے کہ جگہ جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں ساری جگہ گندا کر دی، ٹھیک ہے، ورنہ ہم کہتے کہ سارا جگہ گندا کر دیا۔ تو اسی طرح عربی میں جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور اردو میں بھی ہم نے اعراب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ الجماع وسخ المکان کلہ، الجماع وسخ المکان کلہ۔ کان یصیح یا کان یبکی بصوت عالی یا کان یصرخ، کان یصیح یصرخ۔ تو مختلف طرح کے اس جملے کو ہم بول سکتے ہیں۔ اردو میں اس کا یہ ہوگا کہ وہ زور سے یا اونچی آواز سے رو رہا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ وہ چیخ رہا تھا رو کے، اونچی آواز سے رو رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو کان تھا وہ تھا، یصیح رو رہا تھا، یا کان یبکی یا رو رہا تھا، بصوت آواز سے، عالی اونچی آواز سے۔ بصوت عال بھی کہہ سکتے ہیں اور عالی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بول چال میں عالی کہتے ہیں اور فصحى یا فصیحہ میں عال بھی بولتے ہیں، بصوت عال، بصوت عال، بصوت عال، تو اس لیے ہم کہتے ہیں بصوت عال۔ لیکن بول چال میں بصوت عالی، او کان یصرخ من شدت البکاء، وہ رونے کی وجہ سے زور زور سے چیخ رہا تھا وغیرہ۔ تو ہم نے صرف الفاظ کے معنی سمجھ رہے ہیں۔ یصرخ جو ہے چیخنے کو کہتے ہیں، وہ چیخ رہا تھا یا چیخ رہا ہے۔ کان یصرخ وہ چیخ رہا تھا، یصرخ وہ چیخ رہا ہے یا چیختا ہے۔ یصیح یبکی چیختا ہے یا چیخ رہا ہے، بصوت عال اونچی آواز سے، ٹھیک ہے، یا یصرخ من شدت البکاء وہ چیخ رہا ہے رونے کی وجہ سے۔ اگر ہم نے کان ساتھ میں لگا دیا، شروع میں کان داخل کر دیا، کان لکھ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں یہ بات ہوئی تھی۔ اگر کان نہیں ہے تو وہ حال کا زمانہ چل رہا ہے۔ یصیح یبکی وہ رو رہا ہے یا روتا ہے، بصوت عال اونچی آواز سے، یا یصرخ چیخ رہا ہے یا چیختا ہے۔ کان یصیح یا کان یبکی بصوت عال یا کان یصرخ من شدت البکاء، کان یصیح یا کان یبکی بصوت عال۔ کان، کنت، کنتی، کنتو، کانو، تو یہ ایک کامنٹ آیا تھا کہ ہم نے ان جملوں کو یا ان الفاظ کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس پر پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنی تھیں
اور فیوچر میں بھی ویڈیوز بنیں گی انشاءاللہ، یہ الفاظ ہم نے سیکھنے ہی ہیں۔ تو کان جو ہے وہ تھا، تو اردو میں آپ دیکھیں، کلر کو بھی دیکھیں، کلر کوڈ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ کان وہ تھا، کنت میں تھا یا تو تھا، کنت۔ اگر فصیحہ میں ہم بولیں گے تو کنتی کی جگہ بھی کنت لکھیں گے اور اس کے نیچے زیر آئے گی، کنتے۔ لیکن کنتی جو لکھا ہوا ہے، کنتی لال کلر میں، تو تھی، یہ بول چال میں ہم اس طرح لکھتے ہیں، اور نہ فصیحہ میں جو گرین کلر میں لکھا ہوا ہے کنتی کے لیے بھی وہی لفظ آئے گا، کنت۔ کنتا، کنتی، کنتو۔ کنتو میں تھا، کنتا تو تھا، کنتی تم تھی۔ لیکن کنتی کے بعد جو یہ لکھی ہوئے لال کلر میں، یہ صرف بول چال میں لکھتے ہیں، ورنہ گرین کلر میں ہی لکھا جاتا ہے تینوں کے لیے، میں تھا، تو تھی۔ کنتو یہ اصل میں ہے کنتم، یہ پرپل کلر میں جو لکھا ہوا ہے اس کو، کنتم آپ تھے، لیکن بول چال میں کنتو، کنتو۔ اگر ہم فصیحہ میں کنتو بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میں تھا، میں تھی یا میں تھا۔ کنتو آپ سب تھے، کانو وہ تھے، کانو، کان وہ تھا، کانو وہ سب تھے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ہم جب جملوں میں استعمال کریں گے تب اس کی سمجھ آئے گی، ورنہ آپ کو سمجھ تو آئی ہوگی کیونکہ میں نے ترجمہ لکھ دیا ہے۔ کان، کنت، کنتی، کنتو، کانو۔ تو کنتی جو لال کلر میں لکھا ہوا ہے اور کنتو جو پرپل کلر میں لکھا ہوا ہے، یہ بول چال میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ ان کی فصیحہ کیا ہے کہ کنتی کنت گرین کلر والے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اسی طرح ہے، صرف زیر نیچے آئے گی، اور جو پرپل کلر میں ہے وہ اصل میں ہے کنتم فصیحہ میں۔ تو بول چال میں کنتی اور کنتو اس طرح لکھا جاتا ہے، کان، کنت، کنتی، کنتو، کانو۔ اس سبق سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔